بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک خبر ایسی ہے جس نے عمران خان کو ٹگے ٹوکری کر دی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑا، ککھوں والا کرتا پڑھ کے اس کا اخلاقی جنازہ نکال دیا ہے۔ جو بھی آپ اس کے لیے مناسب الفاظ استعمال کرنا چاہیں وہ آپ آزاد ہیں، مگر میں اس خبر کی تفصیلات بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کل جو واقعہ ہوا پاکستان کی تاریخ کے اندر، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، بے نظیر بھٹو کے قتل کے فتوے آئے، بے نظیر کو سزا دی گئی، بے نظیر مڑ کے قتل کرتا گیا، ٹھیک ہے۔ زرداری صاحب کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں ہے جڑا نہیں لایا، کرپشن، مسٹر 10%، وہ پتہ نہیں کیڑی بیکری تو پہلے لندا ہے، لاتے نال بم کٹ کے بن کے پیسے کٹا لے، جو جھوٹو جھوٹ چتالی الزامات ہو سکتے ہیں ان پر لگائے گئے۔ نواز شریف کے اوپر پناما میں سے کاما کٹ کے پائن گھر بھیجتا، اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے جھوٹو جھوٹ چتالی الزامات جنہیں مرضی لا سکتے سن لائے، مگر آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ جناب ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر یہ الزام کسی نے لگایا ہو اور عدالت کے اندر کھڑے ہو کے لگایا ہو کہ جناب اے میری بوڑھی نلے نجائز تعلقات تھا۔ یار یہ جو ضلالت ہے نا، یعنی یہ تاریخ کے اندر لکھی جائے گی، عدالتی ریکارڈ کے اوپر آ گئی چیزیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی، ولد اکرام اللہ خان نیازی جب ریاست پاکستان کا لاڈلا تھا اور لاڈلا نمبر 1 تھا اور وہ کھیلنے کو چاند مانگتا تھا تو بھائی انہوں چاند دے دیا گیا نا، ٹھیک ہے۔ اس کو جناب وہ ایک خاتون کے پاس ایک اپنی فین کے ذریعے جو کہ بشرا بی بی کی چھوٹی بہن تھی وہاں پر پہنچا، اور پھر وہ کو دم کراندہ ایک دم آپ دم کر کے کٹ کے لے گیا۔ یعنی یہ ایک پہلے گفتگو ہوتی تھی کہ تسی میں نے دسیا، میں انہوں دسیا، انہوں نے دسیا، لوگ مختلف باتیں کرتے تھے، اون چودھری الزامات لگا رہے تھے یا کوئی اور لوگ الزامات لگا رہے تھے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ خاور مانی کا الزام لاتا 6 سال بعد پائندی گھر جاگی، لیکن اب تو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن گئے نا، اب تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اب تو یہ ایک فیکٹ کے طور پہ مانا جائے گا، تاریخ کے اندر حوالے دیے جائیں گے کہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم ایسا ہویا ہے جہاں لوگوں نے بڑھیاں تو غلط نظر آتا سی۔ یار یہ میں کہتا ہوں ایک ایسی چیز ہے جس کا عمران احمد خان نیازی، ولد اکرام اللہ خان نیازی، سابق لاڈلا ریاست پاکستان جو ہے اس سر اے مقام بستی دا کسی ہور دے نصیب چ نہیں آیا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تب سے ان کا یہ حرکتیں شروع ہوئی ہیں بقول رضی دادا کے یا اور لوگوں کے کہ جب سے انہوں نے تکبر کرنا شروع کیا۔ ویسے تو سچی بات ہے کہ تکبر ہی انسان کو لے کے بیٹھتا ہے، اور یہ اتنے متکبر ہو گئے تھے کہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی بات ہوتی تو پائن الٹا تاڑے سے الزام لا دیتے ہیں۔ ابھی یہ صورتحال ختم نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ ابھی بھی آج میں ایک جگہ پر تھا، وہاں پر ایک جنازے کے اوپر میں موجود تھا، اور اس جنازے کے اوپر جناب 2-3 لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ جناب عمران خان جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہے، تے وہ میں کہا یار گھڑی چوری تے اپنا پہلوان مجرم قرار پا گیا، گھڑی چور بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بڈھی بھی گھڑی چور نکلی ہے، اور اس کے علاوہ کیا لینا ہے۔ اب وہ آگے سے سوال ہی کرتے ہیں کہ جناب ہمیں ان عدالتوں پہ اعتبار نہیں، اور باؤ جی تمہیں کیڑی عدالتوں پہ اعتبار ہے، دسو سانوں جواب دیو۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ تمہیں کیڑی عدالتوں پہ اعتبار ہے تو انہوں نے کہا چلو جی بھائی چھڈو ادھر آؤ، جنابے دے کھلوتے ان کے پاس کہو جی گفتگو شروع ہوئی۔ گفتگو بھی خود ہی کریں گے، جب جواب نہیں ہوگا تو اس کے بعد وہ بات کو ادھر ادھر کر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے یوتھیاپا جو انسان کے دماغ کو وائرس کی طرح چڑھ جاتا ہے، اور یہ یوتھیاپا ابھی تک قائم ہے، جانا جائے گا، ایڈی چھتی نہیں جائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوری چلا جائے گا، مگر چلا جائے گا۔ 8 فروری کے بعد بہت سارے دیر نا اگاں مٹھیاں ہو جائیں گی اور چیزیں بہتری کی طرف چلیں گی، اور ان کے علاج ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اصل میں جو ہے نا وہ علاج جو ہے نا ان کا وہ ہے کیا کہتے ہیں، ایک پنجابی دی اسی کہاوت سننے سا کہ ڈنڈا پیر مشٹنڈیاں دا، ٹھیک ہے، اور ڈنڈا جڑا نا بھائن وہ صرف تیل ہی پہ ہوئی رکھیا، یہ تو استعمال نہیں ہویا، وہ استعمال شروع ہوئے گا تو اس کے بعد چیزیں جو ہے نا وہ اپنی لائن پر آئیں گی۔ کیونکہ میں گزارش یہ کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں بلاول بھٹو زرداری کی جو بڑی اچھی ہیں، بڑی زبردست باتیں ہیں،
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ ایکسٹرا آرڈنری میرا خیال ہے کہ مائلڈ ویو رکھتے ہیں ان کے اوپر یوتھیے یا جو ہیں اپنا جو لوگ ڈیموکریسی پہ بلیو ہی نہیں رکھتے یار, جو آپ کے آئین کو نہیں مانتے, جو آپ کی عدالتوں کو نہیں مانتے, جو اس سسٹم کو مانتے ہی نہیں ہیں, جس سسٹم میں عمران احمد خان نیازی چور قرار پا جائے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے نال پائن پھر ڈنڈے چلے گا, پھر ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن بہرحال. اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ وہاں پر کل ہوا یہ, دیکھو کیا فلمی سین ہے کہ سابقہ شوہر آیا ہے اور موجودہ شوہر دے نال کھلوتی ہے, تو سابقہ شوہر کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرا گھر برباد کیا. عمران خان نے کہا کہ اس سے حلف لے قرآن کے اوپر. جج نے کہا جی بالکل قرآن تے لے, پھر تاڑے جرا دا حاکم کو جائے گا. خاور مانیکا نے کہا جی میں قرآن پہ حلف دینے کو تیار ہوں. عمران خان نے کہا جی جرا نہیں کر سکتے تو پھر اسی حلف نہیں لیتے رہن دیں, ٹھیک ہے. یعنی ایک سیکنڈ لایا پہلوان نے یو ٹرن لینے لگے, ایک سیکنڈ لایا, اور وہ یہ حلف دے رہے تھے کہ میں نے نکاح والے دن بشرا مانیکا کو دیکھا, اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا. تو پوائے نا جڑا تھی دم کران جاندے سو وہ کیویں پھر ہوندا سی, پردے کے پیچھے ہوتی تھی وہ, ٹیلی فون تے ایس ایم ایس تے پھوک مائی تھی, واٹس ایپ تے پھوک مائی تھی, کس طرح اس طرح سمجھاؤ سانو کہ وہ پھوک کے مائی دی سی. بہرحال اب یہ خان صاحب اس پر حلف دینے کو تیار ہیں, لیکن یہ ہوا کہ جناب ان کے ایک وکیل صاحب ہیں عثمان گل صاحب. عثمان گل صاحب نے جناب وہاں پر جو ہے بڑی بدماشی کرنے کی کوشش کی, مکہ بھی مارنے کی کوشش کی تھی وہ خاور مانیکا کو. خاور مانیکا ادروائز ایک چھیٹکا سا کریکٹر ہے, وہ بیچارہ کسی نے ہتھی دستی کھل ہی نہیں سکتا. عمران خان بڑا فٹ آدمی ہے, پاویں 72 سال کا ہو گیا. اسی طرح وہ جو گل صاحب ہوں گے وہ بھی بڑے فٹ ہوں گے, جٹ پتر ہے, ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے بڑا کوئی تگڑا جا کریکٹر ہوئے. لیکن وہاں پر اون چودھری بھی موجود تھا پائن. عثمان گل نے ذرا انہوں نے ابھی نبی کرنے کی کوشش کی, عثمان انہیں اون چودھری نے کیا مینو خاور مانیکا نہیں سمجھنا, میں ایتھے ہی لمحہ پا لینا. اس کے بعد وہ گل صاحب جو ہے نا وہ سکون میں آ گئے. تو یہ معاملہ کل ہوا. بہرحال اس کی تفصیلات آپ تک کافی تک پہنچ گئی ہوں گی, میں ان کی مزید نیٹی گٹی میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اتنا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران احمد خان نیازی والدکرام اللہ خان نیازی مجرم کڑی چوڑ جو ہے اس کو جو اعزاز حاصل ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں یونیک ہی ہے کہ جناب اس کے اوپر یہ الزام عدالت کے اندر آیا ہے کہ حضور یہ عدت سے نکاح والے کیس کے اندر یہ الزام آ گیا کہ اے بھائی نے پہلے آندا سی. اور وہاں پر جو ہیں اپنا خاور مانیکا صاحب, ان کو عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا گند کیا, تو انہوں نے کہا یہ تہاڈی نسل ہی گندی ہے, اے شیطان ہے, اینے میرا گھر برباد کیتا. ویسے یہ بات عمران خان نے جو کی کہ تینوں 6 سال بعد غیرت آئی ہے, تینوں 6 سال بعد خیال آیا, تو تم اتنے دن رہے ہو اینٹی کرپشن میں, اس کے بعد تمہیں خیال آیا. بات تو خان صاحب کی وزن والی ہے, یہ والی کہ تینوں بھائی پہلے غیرت نہیں آئی. اچھا پیسے پہلے خاور مانیکا صاحب کو غیرت آ جاتی تو انہوں کا گھر بھی بچ جاتا پائن, اور پاکستان دا ستیاناس بھی نہ ہوتا. جہاں نے خزانہ ساڈا روڈ تو پڑ کے بیڑا گرک کرتا عمران خان نے, اور ملک کا بھٹا بٹا دیا تقریباً, وہ نہ ہوتا. تو اے غیرت دا مسئلہ سارا بنیا میرا خیال ہے. اے بھائی ذرا لیٹ آئی. خیر چلے, میں آپ کو جو خبر ہے وہ میں اب آپ کو دینے لگا ہوں, اور وہ خبر کیا ہے, وہ اسی سے ریلیٹڈ خبر ہے, مگر میں آپ کو نا ایک واقعہ پہلے سنا دوں. یہ سر 2009 کی بات ہے, میرا خیال ہے یہ مارچ 2009 کی بات ہے. اس وقت ہوا یہ تھا کہ جو ہیں اپنا شہباز شریف صاحب, ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا. وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل ہوئے تو ظاہر ہے ان کی حکومت چلے گی, وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. اب یہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ شہباز شریف سے کہتے کہ بھاجی اسی تہاڈے نال ہاں, کہ کولیشن دینا اسی تہاڈے نال ہاں, کوئی مسئلہ نہیں گا, تسی اس طرح کرو کہ اپنا نواں کو وزیر لے آؤ بنا لو. اچھا اس کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ کا تیسری والا حق بھی مک جانا سی, یعنی تیسری دفعہ بن ہی نہیں سکتے, اس وقت تک 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی. اور دوسرا یہ ہونا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر صورتحال بہتر نہیں تھی, یعنی سانپ بھی مر جانا تھا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹنی تھی. یہ والا ایک سسٹم تھا جو ہو سکتا تھا, اور یہ مشورہ دیا گیا اس وقت. لیکن بہت بہت بڑے رستو پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اے مشورہ ماڑے جے بندے دا کسی نے نہیں سنیا. میں اس واقعے کا چشم دید گواہ ہوں جب یہ
گورنر راج لگ رہا تھا سلمان تحصیل مرحوم کے کمرے کے اندر، میں وہاں پر موجود تھا اور بہت سارے سیاسی قائدین وہاں موجود تھے، میرے ساتھ بابر ڈوگر صاحب موجود تھے، بڑے سینئر صحافی ہیں، وہ بھی ان سارے واقعات کے گواہ ہیں۔ اب ہوا یہ کہ غلام مصطفیٰ کھر جو ہیں وہ گیم وارڈن تھے پنجاب کے، اور پتہ نہیں کون دا لگا رہے، سابق گورنر کون دا لگا رہے۔ ہوا یہ کہ جناب گورنر آئے لگا تے شباز شریف انہیں سلمان تحصیل نے گیم وارڈن بھی جڑا انہوں بھی ہٹاتا اس کو غلام مصطفیٰ کھر کو گیم وارڈن کے عہدے سے بھی۔ اب اور خود سلمان تحصیل نے یہ خبر جو ہے وہ یعنی دیتی، ٹھیک ہے، کہ اے جناب ذرا خبر آ جائے کہ اے فارغ ہو گیا۔ اچھا اب اگلے دن صحافیوں نے پوچھا سلمان تحصیل سے، یہ ان کے باہر جو ہے نا اپنا گورنر ہاؤس کا لان، بڑا خوبصورت لان ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ان سے پوچھا کہ جناب سلمان تحصیل صاحب یہ سر آپ انہوں بھی ہٹاتا غلام مصطفیٰ کھر نو بھی تسی گیم وارڈن دو، تو انہوں نے کو کیا کہ میں نے تہمینہ دورانی کے دونوں بندے فارغ کر دیے۔ یعنی تہمینہ دورانی جو شباز شریف کی موجودہ بیوی ہیں، وہ ایک دور میں جو ہیں اس کی بیوی رہی ہیں غلام مصطفیٰ کھر کی۔ انہوں نے کتاب بھی لکھی اپنے اس معاشقے کے اوپر، اس کا نام اردو میں رکھا مینڈا سائیں، اور انگریزی میں اس کتاب کا نام مائی فیوڈل لارڈ ہے۔ بڑی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ۔ آپ کو پاکستان کی یہ جو الیٹ ہے نا، جڑی ساڈے تے برہمن جنہوں نے میں کہنا جو ہم پر کسی نہ کسی شکل کے اندر مسلط رہتی ہے، ان کے آپ کو اصل کرتوت جو ہے نا اس کتاب میں مل جائیں گے۔ بڑی زبردست ریفرنس بک ہے، ضرور پڑھے۔ جب وہ اس کا اردو ترجمہ آیا تھا تو اس سے پتہ نہیں ان کی واحد ہی سمجھے سی، لیکن اصل میں وہ پاکستان کی جو حکومتوں کی کیا کہتے ہیں وہ ہے نا محلاتی حرکات و سکنات، اس پر مبنی ایک بڑی زبردست کتاب ہے، اور وہ ہر پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کو جو پاکستان میں ہے یا جس کا سیاست میں دلچسپی ہے اس کو پڑھنی ضرور چاہیے۔ پتہ لگ جاتا ہے نا کہ اصل کہانی کی چل رہی ہیں، باہر کی بھیج دینے اندر کی گند مارے آنے، ساری گلیں سمجھ آئی جاتی ہیں۔ تو یہ انہوں نے جملہ بولا، اور پھر اس کی بھی خبر شائع ہو گئی۔ جنگ اخبار میں فرنٹ پیج پر سنگل کالم یہ خبر چھپی کہ میں نے تہمینہ دورانی کے دونوں بندے فارغ کر دیے۔ یہ خبر آئی، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک میں اس کو بلو دی بیلٹ ایک مطلب سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا جملہ، لیکن بار مرحوم نے بولا تھا، وہ چھپا تھا، تو یہ ناقابل تردید قسم کی بات ہے۔ اچھا پھر اب یہ واقعہ مجھے کوئی یاد آ رہا ہے، یہ واقعہ مجھے اس طرح سے یاد آیا کہ آج جنگ اخبار کے اندر لیڈ سٹوری چھپی، اور لیڈ سٹوری آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر اس پہ چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ذرا سرخی آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کو ہم اپنی زبان میں لیڈ سٹوری کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے 8-7 کالم جو ہے وہ خبر چھاپی ہے، اور خبر کے الفاظ سنیں: بشرا بی بی کے سابقہ اور موجودہ شوہر عدالت میں لڑ پڑے۔ یعنی یہ سابقہ اور موجودہ شوہر جو ہے نا، یہ وہ لفظ ہے جس کی بنا کے اوپر مجھے وہ واقعہ، وہ الفاظ یاد آئے سلمان تحصیل کے جو انہوں نے ادا کیے تھے۔ تو یہ وہ سارے کا سارا ایونٹ ہے، یہ ہمیشہ تاریخ کی کتابوں میں رہے گا۔ یہ جنگ اخبار آج بھی پاکستان کا نمبر 1 اردو کا اخبار ہے، اور اس اخبار کو لوگ ریفرنس کے طور پہ کوٹ کریں گے مستقبل میں کہ جناب عمران خان 72 سال دا بابا سی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی 55 سال کی یا 56 سال کی بیوی کے لیے اس کے سابق شوہر کے ساتھ عدالت میں لڑ پڑا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لوگ باتیں کریں گے، دستوں گریبان ہو گئے، گالو گالی ہو گئے، قصور نمکی ہو گئے، لوگوں نے چھڑایا، پھر آگے بہت ساری باتیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ تو عمران خان صاحب کے جو ماضی کے کرتوت ہے نا سر، وہ ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں، اور جو ان کے حالیہ اقدامات ہیں یا جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کے مستقبل میں گلے پڑیں گے۔ یعنی سیاستدان کی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی۔ ویسے تو کسی انسان کا بھی ماضی جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے کل کو سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، آگے دسدا ہے کہ پائے نا میں تیرا آئینہ ادھر دیکھ ذرا دھیان کر، تو یہ بھی کرتا رہا۔ تو بچپنے میں یا لڑک پن میں جوانی میں انسان جو ہے پٹھی سیدھی حرکتاں کرتا ہے، وہ ذرا کو قابل معافی جہا کردار گنے جاتا ہے۔ لیکن بھائی نے جس عمر چ کام کیتا ہے والا بشرا بی بی والا، اور اب وہ جس طرح وہ لڑ پڑے ہیں، اتوں کے بھائی نے گل جی نا دوجے پاس ٹر پے گی۔ تو عمران خان کا
ماضی، حال، مستقبل تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے داغدار ہو کے رہ گیا ہے اس ایک سرخی کی وجہ سے، جس کو آپ خبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور خبر ہے بھی یہی۔ تو میرے خیال میں تو یہ بہت اہم ایک چیز ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر، کہ جس میں پاکستان کے اس وزیر اعظم کو جہاں بہت سارے اعزازات حاصل تھے، اتنے یہ بھی اعزاز حاصل ہوا ہے کہ عدالت دے وچ کھلو کے انہوں نے کہا کہ انہیں میری بڈھی کڈی۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک سب کو جو ہے اس قسم کے حرکات و سکنات سے بچائے اور ایسے الزامات سے بھی بچائے۔ میرا کم از کم یہی خیال ہے، آپ کا پتہ نہیں کیا خیال ہے، جو بھی خیال ہو لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں۔